بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ آیت میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ ہم نے پڑھا کل کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کر آسمانوں پر بلا کر کفار مکہ کو ایک نشانی کے طور پر دکھایا کہ یہ جو انسان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے رسول ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ کافروں کی منہ مانگی نشانی بھی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نبی جو ہے اگر سچا ہے تو انتر قاف السماء، آسمانوں پر چڑھ کے ہمیں دکھائے۔ تو اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسمانوں پہ گیا تھا اور میں نے ساری نشانیاں وہاں پہ دیکھیں اور سارے حالات بیان فرمائے، تو انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح شجر ملعونہ کا تذکرہ جو قرآن کریم کرتا ہے کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہے جو کہ کانٹے نما جھاڑیوں کی طرح کا ہے، جو جہنمیوں کا کھانا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک غائبانہ چیز جو ہے، غیب کی جو خبر ہے، وہ نبی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں نے دونوں حالات کو سننے کے بعد بھی مشرکین مکہ جو تھے ان کی سرکشی اور جھٹلانے میں مزید اضافہ ہی ہوا، انہوں نے نہیں مانا۔ یہاں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ ابلیس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس کی بھی مثال ایسے ہی ہے، یعنی کافر ابلیس کی طرح ہی ہیں۔ جیسے ابلیس کو ہم نے فرشتوں کی صف میں بٹھا دیا، اس نے فرشتوں کے ساتھ رہ کر عبادات جو ہیں وہ کیں اور اس نے علم سیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے اندر لا کے بٹھا دیا ہے، حالانکہ وہ جن تھا ایک، اپنی عبادتوں کی وجہ سے وہ اتنا معتبر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ جگہ دے دی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، آدم کو پیدا فرمایا، تو آدم کو پیدا فرمانا ایک نشانی تھی۔ جیسے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں اور وہ مزید بگڑ رہے ہیں، اسی طرح شیطان نے جب ایک نشانی دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا فرمایا ہے اور اس کے پاس تو سب سے زیادہ علم ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ انشاءاللہ پہلے پارے میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے، وقتاً فوقتاً اس واقعہ کا تذکرہ آتا رہتا ہے قرآن کریم میں۔ تو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا فرشتے بھی سجدہ کریں اور فرشتوں کی صف میں جو بیٹھا ابلیس ہے وہ بھی سجدہ کرے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، ابلیس اس کا لقب ہے، یعنی اس کے اوپر جب لعنت پڑی تو اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اب اس کو کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، اس لیے اس کا لقب ابلیس ہے۔ تو اس نے وہ نشانی دیکھی اللہ کی قدرت کی، آدم پیدا ہوئے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جب سجدے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ سجدہ تو میں نہیں کروں گا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ اس کا تکبر تھا، جو سب سے بڑی چیز تھی کہ تکبر کیا اس نے۔ انا خیر منہ، کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو آج اولاد آدم کو وہ اس ٹریک پر لے آیا ہے کہ اولاد آدم بھی ہر وقت انا خیر منہ ہی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، میں فلاں سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں۔ ہم اپنی تعریفیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی تعریفیں سننا کیوں پسند کر رہے ہوتے ہیں؟
اسی لیے اسی سوچ کو تسکین دینے کے لیے کہ انا خیر من، میں فلاں سے بہتر ہوں، تو اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہی وہ جملہ ہے جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہاں وہ بڑی عزت سے اور شان سے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، اور اس کو جو اتنی عبادات اس نے کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اللہ ویسے بھی بے نیاز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس نے کتنی عبادتیں کی تھیں یا کتنا اس کا مرتبہ تھا۔ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہم تکبر سے۔ تکبر بہت ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ پیچھے بھی اس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ تو ابلیس کو جو جنت سے نکالنے والی چیز تھی وہ یہی تکبر تھا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، آدم کی تحقیر کر رہا ہے۔ در حقیقت وہ آدم کی تحقیر نہیں کر رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کر رہا تھا۔ کہ فرما برداری تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو حکم مل گیا ہے تو آپ کا ذہن ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، آپ نے اس کو ماننا ہے۔ لیکن اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا، جیسے آج ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے وہ پچھلے جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں، جو علماء اور مفسرین گزرے ہیں، ان کی پیروی کرنے کی بجائے اپنی عقل استعمال کر رہا ہے کہ نہیں یہ تو اس کی یہ ریزن ہو سکتی ہے، اس مسئلے کی یہ ہو سکتی ہے، اور پھر جو ہے بھٹک رہا ہے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو رہا ہے۔ تو عقل کا استعمال بعض اوقات جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ جو نورانی ایک سسٹم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، دین والا جو اسلام کا جو ایک سسٹم ہے، قرآن کا احکامات کا سسٹم ہے، یہ ہماری عقل سے ماوراء ہے۔ ہماری عقل ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی، پرکھ نہیں سکتی۔ اسی لیے عقل کو پیچھے کر کے فرما برداری کو آگے کرنا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے تو یہ میرے لیے لازم ہو گیا۔ نماز اللہ نے فرض فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو میرے لیے فرض ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، چاہے میری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ کہ کیا ریزن ہے، کیوں میں بھوکا رہوں جب کہ میرے پاس کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ تو یہ جو حجت بازی ہے نا، یہ انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ اب یہاں پہ شیطان نے کیا کیا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کیا اس شخص کو تو نے مجھ پہ عزت دے دی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یہاں پہ تو صرف خلقت تین ہے، تو پیچھے اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی اپنی بڑائی بیان کی اور آدم کی تحقیر بیان کی۔ تو گویا کہ اپنی عقل سے پرکھا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معزز تو میں ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب چونکہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، چونکہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا ہے، تو مجھ پہ رحم کر کے مجھے قیامت کے دن تک جینے کی مہلت دے دے، قیامت تک میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، تو اس نے کہا کہ میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، یہ آدم جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اس کی اولاد کو میں لگام پہنا کے رکھ دوں گا۔